17 दिसंबर 1903 ये सिर्फ 12 सेकंड की परवाज़ नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया का आगाज़ था। वही दुनिया जिसमें आज आप रहते हैं। ये वो दिन था जब अमरीकी भाइयों ने एक ऐसा ख्वाब पूरा किया जो सदियों से इंसान के दिल में बसा था। ये दास्तान है उस लम्हे की जब इंसान ने पहली बार आसमान को छुआ। This film, made in 1903, recalls the first flight of this primitive biplane making aviation history. As the two brothers prepare to attempt the first catapulted takeoff. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारीख में दो भाई ऐसे भी थे जिन्हें आसमान में उड़ने का जुनून था। दोनों भाई हमेशा परिंदों को उड़ता देखकर बहुत खुश होते थे और ये सोचते थे कि एक दिन वो भी हवा में उड़ेंगे। और कई बार इन दोनों भाइयों ने आसमान में उड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम हुए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि ना सिर्फ ये दोनों भाई आसमान पर उड़े, बल्कि इनकी वजह से आज हर रोज लाखों करोड़ों इंसान फिजा में उड़ते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो मेहनत करने पर यकीन रखते हैं। आज की वीडियो इन दो भाइयों की है। आज लाखों लोग हर रोज एक मुल्क से दूसरे मुल्क महज कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ मुमकिन सिर्फ इन दो भाइयों की वजह से हुआ। विल्बर राइट और ऑरविन राइट, इन दोनों भाइयों को आज दुनिया राइट ब्रदर्स के नाम से जानती है। विल्बर राइट 16 अप्रैल 1867 को अमेरिका के स्टेट इंडियाना के शहर मिलविल में पैदा हुए, जबकि ऑरविन राइट 19 अगस्त 1871 में अमेरिका के स्टेट ओहायो के शहर डेटन में पैदा हुए। अब आप शायद ये भी सोचेंगे कि दोनों भाई अलग अलग शहरों में क्यों पैदा हुए। दोस्तों, राइट ब्रदर्स के वालिद मिल्टन राइट एक मजहबी मुबलिग थे और इनका काम मुख्तलिफ शहरों में घूमकर तबलीग करना था। इसी वजह से इनका खानदान वक्तन फोक्तन मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल होता रहता था। इसलिए जब विल्बर पैदा हुए तो तब खानदान इंडियाना में रह रहा था, और जब ऑरविल पैदा हुए तब वो ओहायो में मुकीम थे। ये फ़र्क सिर्फ रहाइश की तब्दीली की वजह से था, इसके अलावा कोई ख़ास वजह नहीं थी। राइट ब्रदर्स के वालिद का नाम मिल्टन राइट था, जो एक पादरी थे और साइंसी इजादात को ईसाई मज़हब के खिलाफ समझते थे। वो इस बात के कायल थे कि जदीद नज़रियात इंसान को खुदा से दूर करते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि उनके बच्चे इखलाक, ईमान और मजहबी असूलों के मुताबिक तरबियत पाएं, क्योंकि वो समझते थे कि साइंस अगर बग़ैर रूहानियत के बढ़ी तो ये सिर्फ हमारी मादी तरक्की में इजाफा कर सकती है, लेकिन रूहानी तबाही नहीं रोक सकती। हैरत की बात यह है कि इन्होंने अपने बेटों को इल्म, तहकीक और तजुर्बे से नहीं रोका। राइट ब्रदर्स की हवाबाजी की इन्वेंशंस को इन्होंने रोका नहीं, बल्कि उन पर फ़ख्र किया। यानी इसका मतलब ये है कि ये इख्तलाफ सिर्फ गलत नज़रियात और खुदा से दूरी पर मबनी साइंस से था, ना कि हर इजाद या तहकीक से। खैर, ये दोनों भाई समाज से ज़रा हट कर थे। विल्बर राइट ज़हीन थे, इन्हें साइंसी इल्म हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक था। इसके अलावा विल्बर राइट एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन थे। पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद इनकी ज़िंदगी थी। विल्बर राइट के छोटे भाई अपने बड़े भाई की तरह ज़हीन और स्पोर्ट्समैन तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा शरारती भी थे। स्कूल के टीचर और स्टूडेंट ऑरविन राइट की शरारतों से तंग थे, इसलिए बचपन में इन्हें कई बार स्कूलों से निकाला गया। एक दिन राइट ब्रदर्स के वालिद मिल्टन राइट ने इन दोनों भाइयों को उड़ने वाला एक खिलौना ला कर दिया। खिलौना हवाई जहाज से मिलता जुलता था और उसकी तरह उड़ भी सकता था। 1878 की बात है। इस जहाजी खिलौने को देखकर इनमें ये ख्वाहिश पैदा हुई कि एक दिन वो भी ऐसा खिलौना बनाकर इसमें खुद बैठेंगे और आसमान पर परवास करेंगे। खेलते खेलते ये खिलौना टूट गया, जिस पर राइट ब्रदर्स को बहुत अफसोस हुआ। दोनों ने मिलकर ये टूटा खिलौना ठीक कर दिया और फिर एक दिन ऐसा ही खिलौना बना दिया। इन दोनों ने ये सोच लिया था कि वो हकीकत में एक दिन हवाई जहाज ज़रूर बना लेंगे। उनकी ज़िंदगी की अब बस सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और वो फिर इसी काम पर लग गए। जहाज बनाने की चाहत जारी रही। ऑरविन राइट ने इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद प्रिंटिंग बिजनेस का काम शुरू कर दिया, जबकि उनके बड़े भाई विल्बर राइट बचपन में हॉकी खेला करते थे। एक दिन आइस हॉकी खेलते हुए बहुत गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो गए। इसी वजह से इन्होंने तालीम छोड़ दी और प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस का हिस्सा बन गए। 1889 में वेस्ट साइड न्यूज़ नामी वीकली मैगजीन प्रिंटिंग करना शुरू कर दी। इनका प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस ऊपर जाने के बजाय नुकसान में ही जाने लगा। डूबते बिजनेस को बचाने के लिए मैगजीन की इशात बंद कर दी और कमर्शियल प्रिंटिंग की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी, लेकिन नुकसान था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी वजह से दोनों भाइयों ने प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस बंद कर दिया और साइकिल बेचने की दुकान खोल ली। इन सब परेशानियों के बावजूद दोनों भाई हवाई जहाज़ बनाने की ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए भी जिद्दोजहद करते रहे।
اس زمانے میں سائیکل نیا نیا آیا تھا اور لوگ سائیکل دھڑا دھڑ خرید رہے تھے، اس لیے بزنس کامیاب ہوا اور اچھی خاصی رقم ان کے ہاتھ آ گئی۔ اب ان کے ہاتھ میں دولت تھی اور صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ بچپن کا خواب مکمل کریں گے۔ ہوائی جہاز بنانے کی ان کی خواہش کا سفر اب شروع ہو گیا۔ رائٹ بردرز ایک جرمن انوینٹر اوٹو لیلنتھل سے بہت متاثر تھے۔ اوٹو لیلنتھل نے کئی مرتبہ ہوائی جہاز بنانے کی کوشش بھی کی تھی اور آسمان پر بھی پرواز کرنے کی کئی بار کوشش کی، اور اسی دوران وہ ایک واقعے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد دونوں بھائیوں نے عہد کیا کہ وہ آسمان پر اڑنے کی خواہش ہر صورت پوری کریں گے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے دونوں بھائیوں نے ایرونوٹکس کے متعلق کتابیں پڑھنا شروع کی۔ ایرونوٹکس کے متعلق مختلف ماہرین کی ریسرچ پڑھنے کے بعد رائٹ بردرز نے 1900 اور 1903 کے درمیان ٹوٹل 3 گلائڈرز بنائے۔ پہلا گلائڈر صرف ایک آدمی کو آسمان پر اڑا سکتا تھا، اور اس کے بعد والا گلائڈر جسے 1901 گلائڈر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی کچھ خاص تبدیلی نہیں لے کے آیا۔ اور پھر انہوں نے تیسرا گلائڈر 1902 بنایا، جو کہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے والے 2 گلائڈر سے بہتر طریقے سے بنایا گیا تھا۔ یہ صرف ایک انسان کے اڑنے کے لیے بنایا گیا، لیکن بہترین کنٹرول سسٹم کے ساتھ۔ دوستو، یہ 3 گلائڈرز ان کی ہوائی جہاز بنانے کی تجربات کی بنیاد بنے، اور اس کے بعد فائنلی 1903 میں انہوں نے پہلا پاورفل ایروپلین فلائر بنایا، جو کہ تاریخ کا سب سے پہلا ہوائی جہاز ثابت ہوا۔ 17 دسمبر 1903 کی سرد صبح تھی۔ کیٹی ہاک کی ریتلی زمین پر ہوا چل رہی تھی۔ رائٹ برادران کے ساتھ چند مقامی لوگ بھی موجود تھے۔ یہ لمحہ تاریخ کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ اورول رائٹ نے فلائر میں لیٹ کر کنٹرول سنبھالا جب جہاز ریس سے اٹھا اور آسمان میں تیرنے لگا۔ یہ پرواز صرف 12 سیکنڈ کی تھی اور 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا، مگر اس 12 سیکنڈ نے صدیوں کی خواہش کو حقیقت میں بدل دیا۔ یہ پرواز انسانی تاریخ کی پہلی کامیاب قابو میں رہنے والی اور طاقت سے اڑنے والی ہوائی پرواز تھی۔ مگر دوستو، انہوں نے اس 12 سیکنڈ کی پرواز کی بڑی قیمت چکائی تھی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1900 کے آغاز میں جب رائٹ برادران نے ہوائی پرواز کا خواب دیکھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے تجربات کسی ایسی جگہ پر کریں جہاں ہوا مسلسل چلتی ہو، زمین نرم ہو تاکہ گرنے کی صورت میں نقصان کم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی بھی کم ہو تاکہ سکون سے کام کیا جا سکے۔ انہوں نے کئی جگہوں پر تحقیق کی اور بالآخر امریکہ کے اسٹیٹ نارتھ کیرولینا کے ایک ویران ساحلی علاقے کیٹی ہاک کو چنا۔ وہ پہلی بار 1900 میں وہاں گئے تھے اور اپنے ساتھ ایک ابتدائی گلائڈر بھی لے کر گئے تاکہ اس پر تجربات کر سکیں۔ ان کے ابتدائی تجربات ناکام رہے، مگر انہوں نے ہار نہ مانی۔ وہ ہر سال وہاں جاتے اور نئے گلائڈر تیار کر کے مزید بہتری لاتے۔ انہوں نے پرندوں کی پرواز کو غور سے اسٹڈی کیا اور اس سے سیکھا کہ بیلنس کیسے قائم کیا جا سکے۔ انہیں سب سے بڑا مسئلہ یہی درپیش تھا کہ ہوائی جہاز کو صرف اڑایا نہ جائے بلکہ اس پر مکمل قابو پایا جائے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا جہاز تیار کیا جائے جس میں طاقت بھی ہو، یعنی ایک ایسا ہلکا پھلکا انجن ہو جو پرواز کو ممکن بنا سکے۔ چونکہ ایسا انجن بازار میں موجود نہیں تھا، انہوں نے خود اپنی ورکشاپ میں اسے تیار کیا۔ انہوں نے لکڑی، کپڑے اور سادہ آلات سے پہلا مکمل ہوائی جہاز تیار کیا جسے انہوں نے فلائر کا نام دیا۔ یہ جہاز دسمبر 1903 میں مکمل ہوا۔ اس دن صبح انہوں نے بہت خاموشی سے اپنی پرواز کی تیاری کی۔ سخت سردی تھی مگر حوصلہ بلند۔ اور پھر 17 دسمبر 1903 کو اسی کیٹی ہاک کے نرم ریتلے میدان پر رائٹ برادرز نے دنیا کی پہلی طاقت والی، قابو میں رہنے والی اور مسلسل اڑنے والی پرواز کی تاریخ رقم کی۔ یہ پرواز صرف 12 سیکنڈ تک رہی، مگر انسان نے پہلی بار پرندوں کی طرح آسمان کو چھوا۔ 17 دسمبر 1903 کو رائٹ برادرز نے ٹوٹل 4 پروازیں کی، جس میں 2 ولبر رائٹ نے کی اور 2 اورول رائٹ نے کی۔ پہلی پرواز اورول رائٹ کی رہی جو 12 سیکنڈ کی تھی، جس کا فاصلہ 120 فٹ یعنی تقریباً 36.5 میٹر تھا۔ دوسری پرواز ولبر رائٹ نے کی، یہ بھی 12 سیکنڈ کی ہی تھی، جس کا فاصلہ 175 فٹ تھا۔ اور سب سے طویل پرواز چوتھی پرواز تھی، 59 سیکنڈ کی تھی، جس کا فاصلہ زمین سے 852 فٹ اونچا تھا۔ یہی پرواز اس دن کی سب سے کامیاب اور طویل ترین پرواز تھی، جس نے آنے والی دنیا کو ہی بدل دیا۔ اور دوستوں، رائٹ برادرز کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے آسمان میں اڑنے کی کوشش کی تھی، جس میں بڑے ہی مشہور انوینٹر لیونارڈو دا ونچی، سر جارج اوٹو لیلنتھل، سیموئل لینگلے شامل تھے، مگر وہ ناکام رہے۔
اس میں کامیابی صرف رائٹ برادرز کو ملی کیونکہ زیادہ تر انوینٹرز صرف پرواز کو ممکن بنانے پر زور دیتے تھے، مگر رائٹ برادران نے سمجھا کہ کامیابی کی کنجی صرف اڑانے میں نہیں بلکہ پرواز پر مکمل کنٹرول کا حاصل کرنے میں ہے۔ خیر، جب رائٹ برادران نے اپنی پہلی کامیاب ہوائی پرواز کی تو اس تاریخی لمحے کو چند گواہوں کے سوا دنیا نے خاص توجہ نہیں دی، کیونکہ اس وقت لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ انسان بھی ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد رائٹ برادران خاموشی سے واپس اوہایو کے شہر ڈیٹن آ گئے اور اگلے کئی سالوں تک اپنے ہوائی جہاز کو بہتر بنانے کی کوششوں میں لگے رہے۔ 1904 میں انہوں نے فلائر 2 بنایا اور مقامی میدان میں تجربات کیے۔ 1905 میں فلائر 3 بنایا جو کہ پہلا مکمل طور پر کنٹرول ہونے والا جہاز تھا۔ اسی دوران وہ اپنی ایجاد دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے، مگر حکومت اور عوام انہیں سنجیدگی سے نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر 1908 میں جب انہوں نے فرانس اور امریکہ میں عوامی مظاہرے کیے تو دنیا حیران رہ گئی۔ ان کی پروازوں کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا اور تب انہیں عالمی سطح پر پہچان ملی۔ اسی سال انہوں نے امریکی حکومت اور بعد میں فرانس، جرمنی وغیرہ کی افواج کو جہاز فروخت کیے۔ گورنمنٹ آف امریکہ نے انہیں باقاعدہ مالی اعزازات اور فوجی ایگریمنٹس دیے۔ 1909 میں رائٹ برادران نے اپنی کمپنی رائٹ بنائی اور ایک فلائنگ اسکول قائم کیا جہاں ہوا بازی کی تربیت دی جانے لگی۔ انہوں نے عام ہوائی جہاز کو فوجی استعمال کے لیے تیار کیا اور امریکی فوج کو بیچنا شروع کیا۔ ان کی کمپنی کے صدر ولبر تھے اور نائب صدر اورول رائٹ تھے۔ 1912 میں ولبر ٹائیفائیڈ کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں۔ اب اورول کے لیے مشکل وقت کا آغاز ہو چکا تھا۔ بھائی کے بغیر وہ کمپنی کو چلانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے 1915 کو رائٹ کمپنی سیل کر دی۔ اس کے بعد وہ ایرونوٹکس سے متعلقہ کتابوں اور ریسرچ رپورٹوں میں کام کرتے رہے۔ 30 جنوری 1948 کو اورول نے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اپنی آخری سانس لی۔ ان کی وفات تک ہوائی جہاز لاکھوں میل کی پرواز، جنگ، تجارت اور مسافر برداری کا ذریعہ بن چکا تھا، اور دنیا ان دو بھائیوں کو جدید ہوا بازی کے بانی کے طور پر تسلیم کر چکی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید آج کی دنیا ایک اڑنے والے قالین کو ہی یاد کر رہی ہوتی۔ یہ تھی کہانی دنیا کا سب سے پہلا ہوائی جہاز بنانے والوں کی، ولبر رائٹ اور اورول رائٹ۔ دوستوں، یوں عام سے دو بھائی جن کے پاس نہ تو وسائل تھے اور نہ حکومتی مدد، صرف ایک خواب تھا اور اس خواب کے پیچھے نہ تھمنے والا جنون۔ 17 دسمبر 1903 کو اڑنے والے اس جہاز نے نہ صرف آسمان کو بلکہ تاریخ کو بھی چیر دیا۔ آج اگر ہم آسمانوں پر راج کرتے ہیں تو یہ انہی دو دیوانوں کی خاموش جدوجہد کا صلہ ہے، رائٹ برادرز، جنہوں نے زمین سے آسمان کا فاصلہ انسان کی ہمت سے ناپ دیا۔